شیخ یہ جو بتائیے جو وضو ہوتا ہے تو اس کیا کچھ فرائض ہوتے ہیں کہ مطلب کم بھی کر لو، اس سے کلی وغیرہ نہ کرو تو نماز چھوٹ رہی تو ہو جاتا ہے کیا ایسا؟ دیکھیے وضو کے اندر کچھ چیزیں واجب ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں سنت ہیں. وضو کے جو واجبات ہیں میں وہ آپ کو بتاتا ہوں، اس کو غور سے سنیں اور یاد کر لیں. واجب کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس میں سے کچھ بھی چھوٹ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. وضو کا واجب یا وضو کے جو فرائض ہیں اس میں سے کچھ بھی چھوٹ گیا تو وضو آپ کا نہیں ہوگا. پہلا واجب کیا ہے وضو کے اندر؟ چہرہ دھونا، اور چہرے کے اندر ناک میں پانی ڈالنا اور کلنی کرنا، یہ دونوں بھی شامل ہے کیونکہ ناک اور منہ یہ چہرے میں شامل ہے. تو چہرہ دھونا کم سے کم ایک بار. دوسرے نمبر پر ہاتھ دھونا کوہنیوں تک، مکمل ہاتھ، انگلی کے پوروں سے لے کر کے کوہنی کے اوپر تک. کوہنی سمجھتے ہیں نا؟ کم سے کم ایک بار ہاتھ دھونا کوہنی تک، دونوں ہاتھوں کو، دائیں بائیں دونوں ہاتھوں کو. یہ دو ہو گیا. تیسرا سر کا مسح کرنا، سر کا مسح کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ کان کا بھی مسح کرنا، یہ تیسرا ہو گیا. چوتھا ہے دونوں پاؤں کو دھونا ٹخنوں تک، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا کم سے کم ایک بار. یہ وضو کے فرائض ہیں. وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء نے واجب کہا ہے، بعض علماء نے اس کو واجب نہیں کہا ہے، سنت کہا ہے. لیکن آپ کوشش کریں کہ بغیر بسم اللہ کے آپ وضو نہ کریں. اسی طرح سے وضو کے واجبات میں سے ہے ترتیب. یہ جو ترتیب میں نے بتایا ہے یہ ترتیب الٹا پلٹا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے کوئی آدمی پاؤں سے شروع کرے پھر پاؤں دھوئے، ہاتھ دھوئے، منہ دھوئے. یہ ترتیب اگر کوئی الٹا پلٹا کر رہا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا. اسی طرح سے ایک یعنی فرض یہ ہے وہ جی یعنی کم سے کم ایک بار ہی دھلنا ضروری ہے مطلب؟ ایک بار دھلنا ضروری ہے. آخری جو چیز ضروری ہے وہ موالات کہتے ہیں عربی میں. موالات مطلب پے در پہ دھونا. ایسا نہیں کہ ابھی منہ دھو لیے پھر چلے گئے چائے پینے، چائے پینے کے بعد آئے تب ہاتھ دھو رہے ہیں. جی مطلب منہ دھوئے تو اس کے فوراً بعد ہاتھ دھونا اور مطلب پورا وضو کمپلیٹ کرنا ایک ہی ساتھ میں. اس کو موالات جی کہتے ہیں. یہ وضو کے فرائض ہیں. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں وضو کے اندر ذکر کی جاتی ہیں ان سب کا تعلق سنن سے ہے.